علم ہی نہیں، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو خود سے بنایا تھا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملے سنے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تمہیں خواب نہیں دیکھا، اچھا تمہیں خواب نہیں آیا، تم نے ٹھٹا کیا، تم نے مذاق کیا، اچھا سن لو کہ جو یوسف کی زبان سے نکل گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی صحیح۔ یہ قول رسول کا یہ مقام ہے کہ رسول کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن شاہد ہے کہ واقعی میں ایک کو سزائے موت ہوئی تھی، دوسرا کسی بادشاہ کے لیے شراب محمد بکا جو زبان اقدس جو زبانی رسالت سے نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان بڑے مقام بڑے مراتب اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، جب بھی کلام کرتا ہے تو زبان پر وحی الہی، زبان نبی علیہ السلام کی ہوتی ہے لیکن کلام پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جملہ ارشاد فرما دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں نافذ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حکومت نافذ ہے اور قیامت تک نافذ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں، دو وزیر زمین پر۔ آپ کے چار وزیر ہیں، چار وزران ہیں، دو زمین پر ہیں، دو آسمانوں پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام آسمانوں پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی علیہ السلام کی حکومت قیامت تک قائم ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں نافذ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکل جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، مکہ مکرمہ میں تشریف فرما، ابھی ہجرت نہیں فرمائی، آپ کا دل چاہا کہ میں جا کر حرم کعبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل چاہا کہ میں جا کر طواف کرتا ہوں۔ جب طواف کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس وقت چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس، چابی بردار تھے، ان کے پاس چابی تھی۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے تھے، چابی حضرت عثمان کے پاس، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جا کر عثمان بن طلحہ سے یہ جملہ کہا کہ عثمان مجھے خانہ کعبہ کی چابی دو، بیت اللہ کی چابی دو، میں نے طواف کرنا۔ عثمان بن طلحہ خیال تھا کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں، چند لوگ اگر انکار بھی نہیں ہوگا کیا کریں گے، انہوں نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو انکار کرنے کا انداز بھی دوسرا، جیسے کسی سے مذاق نہ کیا ایسا انداز، اس انداز کے ساتھ جب انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جملہ نکلا وما ينطق عن الهوى۔ اس جملے کو یاد رکھنا ہے، نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلا کہ عثمان ایک وقت آئے گا میرا رب چابی مجھے عطا کرے گا، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی علیہ السلام کے متعلق رب یہ فرما رہے ہیں کہ میرا حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے رب کی طرف سے وحی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت میں نافذ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا، بات ہو گئی، گزر گئی، وقت گزر گیا۔ اب ابھی بخاری ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج دیا۔ عثمان بن طلحہ نے آگے سے جواب دیا کہ کیا ان چند لوگوں کے ساتھ ہمیں فتح کرنا ہے، ہمیں شکست دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت آئے گا، جب وقت آئے گا تو آپ بتائیں گے کیا۔ وقت گزر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی علیہ
نے مکہ کو فتح کیا، فتح مکہ ہوتا، مکہ فتح ہوتا۔ اب جب مکہ فتح ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں، اے مکہ کے رہنے والوں، سارے شہیدات مسلمان ہوئے، نظریں چڑھی ہوئی، گردنیں چڑھی ہوئی، سر جھکے ہوئے، اور سارے لائنوں میں کھڑے کھڑے۔ نبی علیہ السلام کی اس منتظر تھے کہ پتہ نہیں ہمارے لیے اب کیا حکم آتا ہے، پتہ نہیں ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، ہمیں کیا سزا دی جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مکہ کے رہنے والوں، آج تمہاری سزا وہی ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ سوائے چند جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں زیبا جملے کہتے ہیں، اللہ کے گستاخ، نبی علیہ السلام کے گستاخ، ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپے ہوئے ہو تو ان کو وہاں سے نکال دیا۔ ویسا ہوا تھا، صحابہ کرام نے رضوان کو قتل کیا تھا، جو گستاخ رسول تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نازیبا جملے کہنے والے تھے، انہیں قتل کیا گیا۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف، جب حرم کعبہ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلحہ، عثمان بن طلحہ کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ اب عثمان بن طلحہ کو بھی ڈھونڈ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا، جب نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، حضرت عثمان بن طلحہ، وہ وقت یاد تھا کہ جب چابی دینے سے انکار کیا، وہ وقت یاد تھا جب یہ حملہ کرا تھوڑے سے ہمیں فتح کر دو گے، ہمیں شکست دے دو گے، وہ وقت یاد تھا جب حضرت عثمان بن طلحہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو سر جھکا ہوا ہے، شرمندہ ہے، لادم ہے، اور ذہن کے اندر خیال ہے پتہ نہیں کہ آج مجھے کون سی سزا دی جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھکا ہوا سر دیکھا، شرمندہ دیکھا، آنکھیں جھکی ہوئی دیکھی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان نکالو جائے۔ اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے ایک وقت تھا جب میری زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اللہ یہ چابی مجھے دے گا، میں جسے چاہوں گا تھا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے چابی لی، اپنے ہاتھ میں رکھی، جب دیکھا کہ عثمان شرمندہ ہے اپنی بات پر، جب دیکھا کہ عثمان نادم ہے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان وہ بات جو میں نے کہی تھی رب نے سچی کر دی ہے کہ چابی تم ہی رکھ دو، کوئی ظالم نہیں ہوگا جو تم سے چابی چھین۔ تو آج تک انہی کی اولاد کے اندر چابی ہے۔ جس کو سب ان کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت میں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو نبی علیہ السلام کا پیچھا کیا گیا۔ جب اپنے نشانہ یمن سے نکلے، نبی علیہ السلام سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے، کسی کو پتہ نہیں چلا، سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام غار ثور میں تشریف لے گئے۔ غار کے اندر جب آپ رہے تو وہاں پر بھی لوگ پھرتے رہے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو نبی علیہ السلام جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ کے لیے انعام یہ رکھا تھا مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے، کہ جو نبی علیہ السلام کو پکڑے گا اس کے لیے 100 سرخ کا انعام۔ یہ سبحان اللہ کہنے والی بات نہیں ہے، یہ سبحان اللہ کہنے والی بات۔ نبی علیہ السلام کو جو پکڑے گا اس کے لیے 100 ہے، نعوذ باللہ جو آپ کو قتل کرے گا اس کے لیے 100 سرخ۔ تو یہ عرب کا سب سے بڑا انعام،
تو اس انعام کے لیے نبی علیہ السلام کا لوگ پیچھا کر رہے ہیں. کوئی نہ بول سکتا, ایک شخص بول سکتا جسے سراقہ بن مالک. جب حضرت سراقہ پہنچے مسلمان وہ بھی نہیں تھے, بعد میں اسلام. تو جب نبی علیہ السلام کے قریب پہنچے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ ایک طرف ادھر ہے, سراقہ پیچھے ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا سراقہ ہے؟ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی میں سراقہ. کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ نبوت ہے کہ آپ پہچانتے ہیں کہ ہمارے پیچھے آنے والا کون ہے. تو نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مستقبل کی خبریں بھی دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے جب قریب ہوئے سراقہ, نبی علیہ السلام نے زمین کو میرے ساتھ اٹھایا, زمین پکڑ زمین کے اندر گھوڑے گئے, قدم گھس گئے, آگے دھنس گئے, پھر بنا سماجت مانگ کے چھوڑ گئے. 2-3 دفعہ یہ واقعہ ہوا. جب 2-3 دفعہ یہ واقعہ ہوا بنا سماجت کی تو پتہ چل گیا کہ میں انہیں پکڑ نہیں سکتا. اگر میں اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو سارے کا سارا زمین میں گھس گیا. بابا جی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ چلے جائیں, مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کو پکڑ نہیں سکتا, آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا, آپ چلے جائیں, میں جو آپ کے پیچھے آتے ہوئے ہوں گے میں انہیں بھی واپس لے آؤں. نبی علیہ السلام کی زبان ایک مسجد پہنچا دی, اے سراقہ میں تیرے ہاتھ کے اندر کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, تو میرا پیچھا کر رہا ہے. اب آپ یہ مستقبل کی 2 بڑی خبریں ہیں. یا سراقہ میں تیرے ہاتھ کے اندر کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, تو میرا پیچھا کر رہا ہے. اب آپ بات مان گئی, سراقہ واپس آ گئے, کسی کو نہیں بتایا. نبی علیہ السلام مدینہ میں. اب نبی علیہ السلام آپ نے اپنی مدنی زندگی گزاری. آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی گزری. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر مسلمانوں نے ایران کیسر و کسرا کو اپنے قدموں میں اللہ نے فتح عطا فرمائی. جب اللہ نے فتح عطا فرمائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہ بات ہو کے گزر گئی, کئی سال گزر گئے, 1 سال نہیں کئی سال گزر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک سے نکلا ہوا جملہ جب شاہ ایران کو گرفتار کیا گیا, وہ بادشاہ ایسے بادشاہ ہوتے ہیں کہ زیور پہنا کرتے, کنگن پہنا کرتے, بڑے بڑے ہار بنا کر پہنا کرتے, اسے سونے کے زیورات, ہیرے جواہرات کے زیورات پہنا کرتے. اب آپ اس امت کے لیے, اس امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام, دوسری دھاتیں پہننا بھی حرام. بعض اوقات ہم کڑے پہن لیتے ہیں, کنگن پہن لیتے ہیں, ہم ہار بنا کر پہن لیتے ہیں, زنجیر پہن لیتے ہیں, چین پہن لیتے ہیں, یہ ہمارے لیے سب حرام ہے. صرف ان کی جاتی بھی ہے, ایک انگیٹھی کی اجازت ہے, 2 3 4 کی نہیں, ایک انگیٹھی کی اجازت ہے. اب آپ دی مکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا. شاہ ایران کے جب کنگن, اس کے زیورات اتار کر, اس کو گرفتار کر کے نبی علیہ السلام کے جانشین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے, ایک تھال کے اندر سجا کر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جملہ کہا, آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی توئے میں کی ضرورت نہیں, اس کو بیت المال میں جمع کر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو جو لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ حضور اس کو چیک تو کریں ہے کیا. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا ہٹایا, نقاب اتارا اس برتن سے, تو آپ کے ذہن کے اندر بات آئی کہ ایک وقت تھا جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اے سراقہ میں تیرے ہاتھ کے اندر کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام کے جانشین فرماتے ہیں کہ سراقہ کو ڈھونڈ کر لایا جائے, سراقہ کو میری بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے. جب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے, حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے حضرت سراقہ کو کنگن پہنا رہے ہیں, نبی علیہ السلام کا قول سچ فرما رہے ہیں. میرے جواہرات, سونے کے کنگن, سونا پہننا اس امت کے مردوں پر حرام ہے, لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا رہے ہیں, سراقہ پہن رہے
مسلمان کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے مردوں پر سونا حرام ہے، ہیرے جواہرات حرام ہے، تو اے فاروق اعظم آپ سب کو پتا تھا، ان سب کے علم میں تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے کارخانے کے ایسے مالک ہیں، اللہ کے کارخانے کے ایسے مالک ہیں، اللہ نے انہیں یہ عطا کیا ہے کہ جس کے لیے چاہے حلال کر دے، جس کے لیے چاہے حرام فرما دے۔ مابیدی وقار حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن پہنے، آپ نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، منع نہیں فرمایا، صحابہ کی جماعت میں سے کسی نے انکار نہیں۔ مابیدی وقار اس جملے کے اندر کیا سراقہ تیرے ہاتھ کے اندر کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں؟ دو بڑی خبریں تھی غیب کی، ایک یہ نبی علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت بڑے بڑے سپر پاوروں کو اپنے قدموں تلے روک دے گی۔ ایران اس وقت کا سپر پاور تھا، اس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے نا، اس وقت وہ بھی سپر پاور تھا، لرزتے تھے لوگ اسے دیکھ کر۔ مسلمانوں نے